वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो हैं वो जारी व सारी हैं और बहुत अहम गेस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। तारुफ में आपके साथ करवा देता हूं। जनाब इर्तज़ा कुमेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एसपी लायलपुर टाउन है। जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ उस्मान मुनीर सैफी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एसपी इकबाल टाउन है। आपको भी सर वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। तो इर्तज़ा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब 14 अगस्त है आज, सेलिब्रेशंस बड़ी भरपूर और जोशो खरोश के साथ पूरे पाकिस्तान में हो रही है। पुलिस जो है वो सिक्योरिटी के अमूर भी सर अंजाम देती है, शहरियों की हिफाजत भी करती है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही होती हैं सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। कैसा दिन गुजर रहा है आपका आज का? देखिए, जो भी हमारे ऐसे स्पेशल डेज होते हैं सिंस 14 अगस्त जो है वो आज़ादी के हवाले से इस मुल्क में बड़े जोशो खरोश और बड़ी अकीदत के साथ मनाया जाता है। तो जो भी ऐसे दिन होते हैं वो पुलिस के लिए ख़ास तौर पे एक चैलेंज होते हैं कि किसी किस्म का कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो। मैं वाक़ये से मुराद को बड़े वाक़यात नहीं, हमारे जो छोटे मोटे वाक़यात भी हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको भी प्रिवेंट करें। जैसे कि कोई किसी जगह पे कोई हुल्लड़बाजी हो रही है, वन विलिंग होती है, उससे किसी की जान जाने का खदशा होता है। फैमिलीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी मिकदार में निकलती हैं इस दिन को मनाने के लिए। किसी के साथ कोई ऐसी हरासमेंट वगैरह का इशू ना हो जाए या कोई एरियल फायरिंग वगैरह ना हो जाए। तो इन स्पेशल डेज़ पे अनफॉर्चुनेटली आयरनी ये है कि पुलिस की जो ड्यूटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। हमारा काम डबल हो जाता है कि हम जो पहले नॉर्मल रूटीन होती है उससे हमें डबल या ट्रिपल काम करना पड़ता है और शिफ्ट्स हमें बढ़ानी पड़ जाती हैं इसी वजह से, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे दिन को हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें लोगों के लिए कि लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से उस दिन को, उस खुशी को मना सकें। और कोशिश हमारी ये होती है कि किसी की भी खुशी जो है वो गम में तब्दील ना हो। तो जैसे अभी सिंस 2-3 दिन से इस दिन की तैयारी भी चल रही है। हमने कल हमने कल मार्च भी किया था। उसके साथ साथ हमारे जो हैं वो 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंस एट स्ट्रीट बहुत ज़्यादा थी, प्रिवेंटिव एक्शंस बहुत यही हमने गुज़श्ता रोज़ देखा। पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाए गए थे और बड़ा खूबसूरत तरीके से शहर को मैनेज किया गया। डीसी साहब के साथ मिलकर हमने कल रात जो है वो रैली निकाली हैवी बाइक्स के ऊपर। तो देख रहा था मैं कि शहर में कहीं पे भी ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी। बिल्कुल वार्डन वाले हों, पुलिस एहलकार हों, तमाम के तमाम जो है वो सड़कों पर ड्यूटी देते हुए नजर आ रहे थे। उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, जब भी आज़ादी की बात होती है तो शोहदा के खून को हमेशा याद रखा जाता है और शोहदा के लिए खास तकरीबात का एहतमाम भी 14 अगस्त पे किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बात की आज़ादी की और उसके साथ आपने बात की शोहदा की। जब भी आज़ादी की बात आती है तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमें किसी ने प्लेट में रख के नहीं दिया। हमने कुर्बानियाँ दी हैं, लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और उसके बाद हमें पाकिस्तान मिला है। इसके साथ साथ एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। अब हम पाकिस्तान की बका सलामती के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। उसमें खा फौज हो, खा पुलिस हो या खा अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, सभी इसमें शाना बशाना हैं। सभी अपना जो जान है, अपना माल है और अपना वक्त है इस मुल्क पे कुर्बान करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। ख़ास तौर पे 14 अगस्त के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पुलिस का जहाँ तक रोल आता है, हमने किसी भी जगह पे किसी भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया। हमारे एडिशनल आईजी से लेके कांस्टेबलान तक हम एक सफ़ में खड़े होते हैं इस मुल्क के लोगों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो जहाँ पे हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान बनाने के लिए, उनको भी हम याद रखते हैं, उनको भी सलाम पेश करते हैं और हमें सलाम पेश करना होगा या सलाम पेश करना चाहिए उन कुर्बानियों को भी जो पुलिस, अफवाज पाकिस्तान या अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इस मुल्क की बका और सलामती के लिए देती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने और मुझे खुशी महसूस होती है इनका जोश और जज्बा देख के कि जब भी मुल्क की हिफाजत की बात आती है तो अपनी जानों का भी नजराना पेश करना पड़े तो ये किसी से पीछे नहीं हटते। तो नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ इर्तज़ा कुमेल मौजूद हैं, एसपी लायलपुर टाउन हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। इर्तज़ा साहब, आपने नासिर रिजवी साहब के साथ भी काम किया, उस्मान गोंदा साहब के साथ भी काम किया।
سپوز اگر نئی سٹی کے اندر ان دونوں سی پی او صاحبان میں سے کسی ایک کے ساتھ نیچے 6 ماہ سال کام کرنے کا موقع ملے تو آپ کے فیوریٹ کون ہوں گے؟ یہ بڑا مشکل کویسچن ہے کہ ہم کسی ایک کو فیوریٹ اس میں سلیکٹ کریں. دونوں جو آفیسرز ہیں مجھے پتا ہے اب آپ سیاسی بیان دیں گے، لیکن میں نے جسٹ ایک نام سمپل سا پوچھا، آپ مجھے وہ بتائیں دونوں میں سے کوئی ہے. میں جو بتا رہا ہوں اس میں پرابلم یہ ہے کہ دونوں کا پولیسنگ سٹائل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. سر علی ناصر رضوی کا جو سٹائل ہے وہ تھوڑا سا ہائپر ایکٹیو ہے. سر خود فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوئے دکھائی آپ کو دیتے ہیں. سر عثمان گوندر جو ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ بہت کرتے ہیں، آپ کو پاور بہت زیادہ امپاور بہت زیادہ کرتے ہیں. تو دونوں ہی جو سٹائل آف پولیسنگ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. کسی ایک کے ساتھ اگر جانا ہو یہ بہت مشکل سوال ہے. مشکل تو ہے لیکن ناممکن تو نہیں نا. سپوز کرنا ہے ہم کون سا سچ مچ جا رہے ہیں، آپ سپوز کر لیں. چلے میرے لیے یہ جواب دینا بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں انتہائی قابل احترام ہے، لیکن ہوتا ہے نا پروفیشنلزم میں آپ کو سم ٹائم کسی کے ساتھ لائزون ایزی ہوتا ہے آپ کا. تو لیکن مقصد تو ایک ہی ہے، اور مقصد ہے لوگوں کی بہتری اور پبلک سروس ڈیلیوری. وہ جس کے ساتھ کرنے کا موقع ملے گا. چلے جی، دیکھی جائے گی. جی عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. سر کوئی ایسا میسج دیں 14 اگست کے حوالے سے ہمارے قوم کے بچوں کو، مستقبل کے معمار جو چمکتے ہوئے ستارے ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام اپنی چمک سے روشن کرنا ہے، ان کے لیے. میرا آپ کے توسط سے یہ پیغام ہے تمام جو ہے لوگوں کے لیے کہ دیکھیں پاکستان کا ایک مقصد تھا. جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک پرپز کے تحت جو ہے وہ حاصل کیا تھا، اور ایک آزاد مملکت ہونے کا ایک مقصد تھا کہ یہاں پہ ہمارے لوگ ہر فیلڈ میں بلا روک ٹوک بغیر کسی جو ہے قدغن کے ایکسل کریں گے، گرو کریں گے. انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں اس میں آ گئیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس حساب سے اپنا جو مقصد ہے وہ اٹین نہیں کر پا رہے. بہت ساری جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹریکشنز ہیں جن کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں. ہم نے ایکسل کرنا تھا سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا تھا. اب آپ دیکھیں کہ برین ڈرینیج ہو رہا ہے، کافی سارا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لے رہا ہے اپنی جو ہے امیگریشن اپلائی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جب ہم نے یہاں پہ اپنے جو فیلڈز ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز ہیں، ان میں بچوں کو ایکسل نہیں کروانا تو یہ آبویسلی اپنا جو ہے وہ مطلب ملک ترقی نہیں کرے گا. باہر کی طرف دیکھیں گے، بالکل فرسٹ ورلڈ کی طرف دیکھیں گے. تو بینگ گروئنگ کنٹری، بینگ ڈیولپنگ کنٹری پاکستان میں بھی جو ہے جیسے جیسے ہم اپنے خاص طور پہ بچوں کو مواقع فراہم کریں گے اور پھر آگے ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کا کام ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے صرف اور صرف یہ جو گورنمنٹ سروس ہے یا مطلب کسی جگہ پہ سروس ڈیلیوری کے سیکٹر میں جانا، اسی کو نہ دیکھیں بلکہ جو ہے انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں. بالکل، تاکہ ملک و قوم جو ہے وہ ترقی کر سکے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر سکے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آج شو میں آئے اور اب تک قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین 14 اگست کی سیلیبریشنز جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں اور اسی سیلیبریشنز کے پیش نظر جو ہے ہمیں بہت ہی خاص گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف میں آپ کے ساتھ کروا دوں. ہمارے ساتھ شیخ اصغر صاحب موجود ہوں گے جو کہ چیئرمین ہیں ایپٹاپما کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ شیخ رضوان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ایکس پریزیڈنٹ ہیں FCCI کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. تو شیخ اصغر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب، محب وطن پاکستانی جو ہیں آج پورے جوش و جذبے کے ساتھ 14 اگست کی سیلیبریشنز منا رہے ہیں. جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بلکہ لگ چکے ہیں. گزشتہ رات جو ہے مختلف بلڈنگز کے اوپر، گھروں کے اوپر جھنڈیوں سے گلیاں سجائی گئی ہیں. ایک بڑا جوش و جذبہ دیکھنے کو مل رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ اب جوش و جذبہ کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ آزادی کی بات کر رہے ہیں. سر یہ آزادی کا جشن منانا ہی ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ اگر آزادی کی قدر پوچھنے کسی بے گھر سے پوچھے گھر کی قدر کیا ہے، کسی برما والے سے پوچھے وطن کی قیمت کیا ہے، کسی فلسطین سے پوچھیں فوج کی قیمت کیا ہے، کسی کشمیری سے پوچھیں
کہ بچیوں کی عصمت کی قیمت کیا ہے. یہ پاکستان وہ ہے کہ جس نے اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں ہمیں پاکستان نے کیا دیا ہے. بھائی گھر کچھ دیتا نہیں. اللہ اگر گھر دے دے، چھت دے دے، اس کے لیے گھر والا مکین ہی کچھ دیتا ہے. ہمیں یہ کویشچن ہی کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان وطن اتنی قربانیوں کے بعد جو ہمیں ملا ہے، اس نے ہمیں ایک عزت دی، ہمیں پہچان دی ہے. وطن ہمیشہ پہچان دیتا ہے. ہماری آن ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. اور اس کا جشن منانا اور جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لگانا جو آپ نے بھی کویشچن کیا ہے، یہ تو سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پاکستان کے لیے ہر وقت ہمیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور ہمیں خراج تحسین ان جوانوں کو پیش کرنی چاہیے جو ہر وقت بارڈر پر کھڑے ہماری آزادی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. اور سر اس میں جو ساری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ کے لیے اس چیز کے ہمیں پاکستان کو ہمیشہ ایسا ملک بنانا ہے کہ جو پاکستان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، یعنی مسلمانوں کے رہنے کی جگہ. دنیا میں واحد ملک پاکستان ہے جو مسلمانوں کے لیے بنا اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کی اور مسلمان ہونے کے لیے رہنے کے لیے جگہ بنی. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک سبیل والا کوئی چوک لوگ لکھتے ہیں اور سبیل لگی ہوتی ہے اور جو گلاس لگے ہوتے ہیں اسٹیل کے اس کو بھی زنجیریں ڈالی ہوتی ہے. یہ ہماری پہچان ہی ہونی چاہیے. دنیا کے اندر پاکستانی ہم نے ایسا بننا ہے، ہماری پہچان اس چیز سے ہو کہ دیکھو وہ مسلمانوں کے رہنے کی جگہ سے بندہ جا رہا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے. اور ہمیں آزادی دلا بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ کس طرح ملک ہمیں حاصل ہوا تھا اور کس طرح یہ قائد کا ایک جد و جہد ہے اور کس طرح یہ اقبال کا ایک تصور ہے اور کس طرح یہ فاطمہ جناح کا پیارا ہے اور کس طرح یہ ہماری جان کا حصہ ہے، ہماری آن کا حصہ ہے، ہماری عزت کا حصہ ہے، ہماری رسپیکٹ ہے. ہمارا سب کچھ ہی پاکستان ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. رضوان صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ محبت ہر محب وطن پاکستانی میں دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، ایک جوش و جذبہ اس دن میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو؟